السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانی یفقہوا قولی۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے تفسیر قرآن مجید فرقان حمید کا تسلسل آپ کے سامنے جاری و ساری ہے۔ گزشتہ کے درس میں آپ لوگوں کے سامنے خلاصہ سورہ فاتحہ میں نے رکھا اور اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح کے ساتھ ساتھ کچھ باتیں میں نے وہ بتائی جو کہ احکامات کے لحاظ سے ہیں، اور کچھ باتیں اور باقی ہیں جو سورہ فاتحہ کے خصوصیت کے ساتھ اس سے متعلق احکامات ہیں۔ سب سے پہلی بات، قرآن مجید کی فضیلت اور اس کو سیکھنا اور اس پر عمل کرنا اور اس کی دعوت دینا، یہ سب سے اہم ترین چیز ہے اس قرآن کی تفسیر کے، خاص کر MSLI لائیو ٹی وی کے ذریعے ان دروس اور ایپیسوڈ کا۔ آپ لوگ بھی اس میں ساتھ دیں، جہاں تک ہو سکے اس کو نشر کریں، جہاں تک ہو سکے واٹس ایپ کے ذریعے ہر طرح اس کو پھیلائیں، کیونکہ آج ہمارے تمام تر پرابلمز اور تمام تر مسائل کا حل اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو اور اس کے رسول کی سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنے میں ہے۔ تو اس حیثیت سے ہمیشہ میں اپنے ایپیسوڈ میں آپ کو یاد دلاتا رہوں گا کہ اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو، کیونکہ یہی وہ بنیاد ہے جس کو رب العالمین نے ہمیں عطا کیا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی الاعلان اس وقت جب کہ اس دنیا سے رخصتی کے ایام تھے اور حجۃ الوداع کا آخری خطبہ تھا، جس میں فرمایا کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، تمہارے درمیان دو چیزیں میں چھوڑے جا رہا ہوں، اس کو تم مضبوطی سے تھامے رہو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، ایک اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ اور یہی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی نشر و اشاعت کے سلسلے میں یہ خصوصی کاوش اور کوشش آپ کے سامنے MSLI لائیو ٹی وی کر رہا ہے۔ تو انشاءاللہ آج کے اس مضمون میں سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ کے وہ فضائل جو کتاب و سنت سے صحیح احادیث سے ثابت ہیں، اور فضائل کے اعتبار سے یہ بات سمجھ لیجئے، ہمارے ہاں بہت سی صورتوں اور آیتوں کے ایسے من گھڑت فضائل بیان کیے جاتے ہیں جو کہ ہمیں کتاب و سنت سے ملتے نہیں ہیں۔ زیادہ تر لوگوں نے اس کی فضیلت اور اس کو ایک تبرک کی حیثیت سے
پڑھتے ہیں اور ہر صورت کے لیے کوئی نہ کوئی ایک فضیلت والا عمل بتلا کے چھوڑ دیتے ہیں تاکہ عوام کے اندر بس یہ چیز ایک رسمن رہ جائے، اس پر عمل کرنا اور اس کے لیے اپنی زندگی قربان کرنا اور اس کے لیے دوسروں تک اس کی دعوت کو پہنچانا، یہ محو ہو جاتا ہے ذہنوں سے۔ تو اس واسطے میں نے سب سے پہلے یہ لفظ کہا کہ کتاب و سنت سے ثابت شدہ وہ فضائل جو بعض صورتوں کے لیے آئے ہیں، ان میں سورہ فاتحہ ایک بہت اہم ترین صورت ہے جس کے فضائل میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی باتیں کہی ہیں۔ اور فضائل کا عمومی طور پر آپ نے دیکھا ہوگا سورت کے یا تفسیر کے شروع میں بیان کرتے ہیں، لیکن میں نے تاکہ آپ کا ذہن فضائل پر ہی نہ رہ جائے، میں خلاصہ اور ترجمہ تشریح پیش کرنے کے بعد آپ کے سامنے لا رہا ہوں۔ ابو سعید بن معلّہ ان سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آواز دی اور میں نماز کی وجہ سے جواب نہیں دیا۔ پھر میں نماز ختم کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میں نے جب بلایا تو کون سی چیز مانے تھی کہ تم نہیں آئے فوری؟ یا رب، اللہ کا رسول بلائے تو اس کی اہمیت دیکھیے۔ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کنت اصلی، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ یا رب، رسول سمجھا رہے ہیں، دیکھیے ان کی عظمت، ان کا ادب احترام کس حد تک ہے، دیکھیے۔ فرمایا کہ کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی جو اللہ تبارک و تعالی نے میرے ادب احترام میں فرمائی ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب رسول اور اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائے تمہیں زندگی دینے کے لیے تو تم فوری کیا ہے اس کا جواب دو۔ استجیبو، جب بھی بلائے فوری طور پر اس کا جواب دو کہ تم نے آیت نہیں پڑھی۔ یہ سبق دینے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں اس چیز کی، اس صورت کی تعلیم نہ دوں جو کہ قرآن مجید کے اندر سب سے عظیم ترین صورت ہے۔ میں مسجد سے نکلنے سے پہلے تمہیں وہ صورت بتلا دوں گا جو پورے قرآن مجید میں سب سے افضل ترین عظیم ترین صورت ہے۔ یہ کہہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہتے ہیں وہ صحابی کے ہاتھ پکڑ لیا حتیٰ کہ مسجد کے دہلیز تک پہنچ گئے، اور ابھی بات نہیں سنائے تو وہ صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، آپ نے کہا تھا کہ ابھی مسجد سے باہر نہیں نکلوں گا اس سے پہلے کہ میں تجھے تعلیم دوں گا قرآن عظیم ترین صورت کو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعم، ہاں، وہ الحمدللہ رب العالمین ہے، 7 مثانی ہے اور قرآن العظیم ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے مجھے عطا کیا ہے۔ قرآن کی اعظم ترین صورت خود بلا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تمہیں معلوم ہے، پھر یاد رکھنے کے لیے وقفہ چھوڑ دیے تاکہ ان کا شوق بڑھے، فوری جواب نہیں دیا۔ یہ علم سکھانے کے انداز ہیں، استاد کو چاہیے ان سے کیا ہے وہ نکات سیکھیں، کس طرح طالب علم کو کیا ہے شوق دلائیں۔ سوال پوچھا لیکن سوال جب ان کا اشتیاق بڑھا تو اللہ کے رسول نے فوری جواب نہیں دیا، بلکہ کہا میں ابھی نکلنے سے پہلے، مسجد سے نکلنے سے پہلے بیان کروں گا، اور نکلنے کے قریب تک پہنچ گئے تاکہ دیکھیں ان کا شوق کتنا ہے، یہ بھی بھول تو نہیں گئے۔ جب انہوں نے پھر یاد دلایا اللہ کے رسول آپ نے کہا تھا، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ہاں وہ الحمدللہ رب العالمین ہے، وہ سورہ فاتحہ ہے، وہ 7 مثانی ہے، 7 دہرائی جانے والی آیات، وہی ہے یہ جو اللہ تبارک و تعالی نے مجھے عطا کیا ہے۔ اور اسی طرح اس کی فضیلت کے اعتبار سے
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک جگہ کا سفر کیا اور اس سفر میں ہمارے پاس ایک بچی آئی اور اس نے کہا کہ ہمارا جو سردار ہے، یا بعض روایتوں میں ہے کہ سردار کا جو بیٹا ہے اس کو کسی زہریلے جانور نے کاٹ لیا ہے اور تم میں کوئی ہے دم کرنے والا؟ تو روایتوں میں آتا ہے کہ ایک آدمی اٹھے کہا کہ مجھے معلوم ہے، لیکن دوسری روایتیں تصحیح کرتی ہیں کہ وہ ابو سعید خدری تھے جو اس سفر میں تھے۔ انہوں نے کیا کیا، سیدھا پہنچے اور وہاں پر، یہ روایت بخاری کے اندر کی ہے، سورہ فاتحہ پڑھا، دم کیا، پھر اس کے بعد بعض روایتوں میں ہے کہ چند دن تک کرتے رہے، بعض روایتوں میں ہے کہ دم کر کے آ گئے اور اس کا زہر جاتا رہا، وہ اچھا ہو گیا۔ زہر کے کاٹنے پر سورہ فاتحہ پڑھنا بالکل صحیح حدیث بخاری کی حدیث کے اندر ثابت ہے، اس سے زہر جاتا رہے گا۔ دم کریں، ہاتھ رکھ کے پڑھیں یا پھونکیں وہاں پر، یہ صحیح ترین طریقہ ہے، کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ ایمان اگر پختہ ہے، زہر سے ضرور کاٹا ہوا کوئی بندہ اگر اس ایمان کے ساتھ پڑھے ضرور بھی ضرور وہ نفع پائے گا۔ لیکن ہم نے کیا کیا، اس سنت کو تو چھوڑ دیا، بدعات ایجاد کر لی۔ اچھا یہ پوری حدیث سن لیجیے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے جب اس بستی میں پہنچے تھے، مسافر تھے تو کھانا مانگا تھا، اس وقت ان لوگوں نے انکار کر دیا تھا۔ بعد میں یہ بستی کی یہ حالت ہوئی کہ وہاں کے سردار کے بیٹے کو یا سردار کو زہریلے جانور نے کاٹ لیا، تو اس واسطے انہوں نے معاوضہ ابو سعید خدری نے کہا کہ تم کیا دو گے؟ بات طے ہوئی 30 بکریوں کی، یا 30 بکریاں انہوں نے دی۔ لیکن جب یہ 30 بکریاں آ گئی تو صحابہ نے سوچا کہ اس پر ہم پیسہ لے سکتے ہیں یا لے سکتے ہیں، یہ 30 بکریاں ہمارے لیے حلال ہیں، ہم نے تو قرآن پڑھا، اس کی اجرت کیا ہے؟ قرآن کی اجرت ہوگی، اس واسطے ہم اس کو نہیں کھائیں گے یہاں تک کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کے انہوں نے یہ پورا واقعہ بیان کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہیں معلوم تھا یہ رقیہ ہے؟ اس واسطے اس کا نام ایک رقیہ بھی ہے۔ رقیہ جو کہتے ہیں نا جی، وہاں مشائخ کی دکانیں، رقیہ سینٹر فلاں کھلے ہوئے ہیں اور لوگ جا کے کیا پڑھوا رہے، یہ سورہ فاتحہ خود رقیہ ہے، اور اس کو پڑھوانا نہیں، خود پڑھ لینا ہے، خود پڑھو۔ رقیہ سینٹر کے چکر لگا کے کیا کرنا ہے؟ کبھی کبھی تو مسائل اور گھمگیر ہو جاتے ہیں۔ خلاف نہیں ہوں، شرع کے اعتبار سے اگر کوئی رقیہ پڑھتا ہے قرآن اور حدیث کے مطابق، آیات الفاظ بالکل کیا ہیں، ظاہری الفاظ میں رقیہ کرتا ہے تو علماء نے جواز کا فتویٰ دیا ہے، لیکن اسی کو پیشہ بنانا، یہ علماء کے اندر اختلاف بہت زیادہ ہے، اور بہتر سے بہتر چیز اس سے بچنا ہے۔ تو بہرکیف رقیہ پڑھوانا نہیں ہے، پڑھ لینا ہے، یہ سب سے بہتر طریقہ ہے۔ تو کہا کہ تمہیں معلوم تھا؟ کہا کہ اللہ کے رسول میں نے تو سورہ فاتحہ پڑھ دیا، وہ اچھا ہو گیا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان بکریوں کے بارے میں پوچھا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے کہا کہ یہ تمہارے لیے حلال بھی ہے، حتیٰ کہ حصے تقسیم کرو گے تو ایک حصہ میرا بھی لگانا، فاتحہ تو میں نے آپ کو سکھایا ہے نا جی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھایا ہے، علم دیا ہے، تو میرا بھی ایک حصہ بنتا ہے۔ تو اس سے کئی باتیں معلوم ہوئی کہ یہ چیز فضیلت والا عمل ہے، اس کی فضیلت میں اتنا کچھ اللہ کے رسول نے بیان کیا کہ زہریلے جانور کے کاٹنے سے شفا ہوتی ہے۔ یہ صحیح طریقہ ہے سورہ فاتحہ پڑھنے کا اور دم کرنے کا، لیکن ہم نے کیا کیا کہ بوندی پھٹانے، بٹانے اور کیا کیا چیزیں پتہ نہیں جس پہ ہم فاتحہ ہاتھ اٹھا کے پڑھتے رہتے ہیں، کھانے پہ فاتحہ پڑھ کے کھا لیتے ہیں۔ لیکن یہاں اس کا ثبوت تو کوئی قرآن حدیث سے نہیں ملتا کہ آپ نے کیا کیا کہ کھانے کی چیزیں جوڑ دی اور اس پہ الفاتحہ کہہ کے کیا کیا کہ پھر سورہ فاتحہ اور قل هو اللہ احد، پتہ نہیں قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس اور کیا کیا دعائیں کرتے ہیں، اور فاتحہ
پڑھنا نہیں بولتے. اس میں عجیب ترین بات یہ ہے کہ فاتحہ دلانا، فاتحہ پڑھنے کی چیز ہوتی ہے، یہ دلانا کیا معنی ہے؟ یہ قرآن و سنت سے کہیں ثابت نہیں. یہ دلانے کا تو سنت کو تو چھوڑ دیا ہم نے، بدعت کو لے لیا. یہ ساری چیزیں قرآن جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا، جن کو سب بھلائیاں دے دی گئی تھی، سب اچھے کام بتا دیے گئے تھے، انہوں نے نہیں بتایا. دیکھیے بدعت کو یہیں سے سمجھ لیجیے. جو کام اس وقت ہو سکتا تھا اور وہ دین تھا، ثواب کی نیت سے تھا، اور اللہ کے رسول نے نہیں کیا، پھر کسی نے کیا تو وہ بدعت ہے. اس طرح کھانا جمع کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے کہ بھائی کھجور آئے ہوئے ہیں، کشمش اس زمانے میں تھی وہ آئے ہوئے ہیں، اور اسی طرح کیا ہے دوسری چیزیں جو نبیذ وغیرہ بناتے تھے. سرید ایک کھانا تھا، بہترین کھانا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سرید تمام کھانوں سے بہترین کھانا ہے، کھانوں کا سردار، جیسا آج بریانی ہوتی ہے. تو ان کو کبھی اللہ کے رسول نے جمع کر کے کہا کہ صحابہ کو سب جمع ہو جائیں، الفاتحہ کہہ کے کیا ہے پھر فاتحہ دلایا؟ نہیں ہے. لیکن اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا یہ کر سکتے تھے اللہ کے رسول اس زمانے میں؟ تو سب جواب دیں گے کر سکتے تھے، پھر نہیں کیا. تو یاد رکھو یہ کر سکتے تھے نہیں کیا ثواب ہے، کر سکتے تھے نہیں کیا. اب کوئی کرتا ہے تو وہ بدعت ہے. وہ چیزیں جو موجود ہی نہیں تھی، وہ چیزیں جو موجود ہی نہیں تھی، بعد میں وہ ترقی کرتے ہوئے اس شکل کی بنی جس سے ہم اسلام کے دین کے کام کرتے ہیں، تو وہ بدعت نہیں ہوتی. اس زمانے میں تھی، کر سکتے تھے. مثلا ابھی بیٹھے بیٹھے کوئی بولے گا یہ لائیو چینل جو چل رہا ہے تم ٹی وی میں پکڑ کے کیا ہے ہمیں جو لائیو کیا ہے سنا رہے ہو، یہ بھی تو بدعت ہے نا. اللہ کے رسول نے کبھی لائیو ٹی وی چلائی ہے کیا؟ سوال پوچھ سکتا تھا. پوچھے گا کوئی بدبخت، کوئی عقل کا مارا، کسی کو سمجھ نہیں آتی، کسی کو ہڈرمی ہوتی ہے. اللہ سب کو سمجھ دے، ہڈرم کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک توفیق دے. تو ہم کہیں گے کیمرہ تھا اس زمانے میں، لائیو تھا، انٹرنیٹ تھا؟ نہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو تھا اور جس کو استعمال کر کے ثواب حاصل کیا جا سکتا تھا، پھر بھی اللہ کے رسول نے نہیں کیا، وہ بدعت ہے. اس ٹائم کو اناج تھا، کھجور کو جمع کر لیتے، ایک بڑے کیا ہے خواب میں رکھ لیتے، الفاتحہ کہتے، پھر سب کو اٹھا کے کچھ کچھ کھجوریں دیتے، لو بھائی تبرک. اب فاتحہ وہ پڑھتے ہی اس کے اندر خاص پاور آ گیا، اب سب لے کے کیا ہے کھا لو. نہیں، بوندی پو فاتحہ، سیمے پو فاتحہ، اٹھے تو فاتحہ، مرے تو فاتحہ، جیے تو فاتحہ، نماز کے بعد فاتحہ، عصر کے بعد فاتحہ، فجر کے بعد فاتحہ. یہ کون نکالا؟ فجر کے بعد الفاتحہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بول سکتے تھے یا نہیں؟ عصر کے بعد بول سکتے تھے یا نہیں؟ بول سکتے تھے، لیکن کیا نہیں کیا. صحیح طور پر اگر ہے تو وہ یہ چیزیں ثابت ہیں کہ اس پر دم کر سکتے ہیں. یہ پڑھ کے کیا ہے زہر کے کاٹے ہوئے کو آپ پھونک سکتے ہیں، اس سے وہ اچھا ہوگا. یہ سب سے عظیم ترین صورت ہے قرآن کی. اسی طرح اللہ کے رسول نے اسے 7 مثانی کہا، اسی طرح اللہ کے رسول نے رقیہ کہا، کافیہ کہا، وافیہ کہا، یہ سب اس کے نام ہیں. تو یہ چیزیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف سے آئی. اسی طرح فضیلت میں یہ چیز بھی جو مسلم کے اندر، صحیح مسلم کے اندر بھی ہے اور نسائی کے اندر بھی ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ جبرائیل بھی بیٹھے ہوئے تھے اور صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، کہ اچانک ایک آواز آئی اور اس کے بعد ہم نے آسمان کی طرف دیکھا تو آسمان کا دروازہ کھلا اور وہاں سے کیا ہے فرشتہ نازل ہوا، اور وہ خاص طور پر سورہ فاتحہ لے کے نازل ہوا. وہ جانے کے بعد جبرائیل نے فرمایا کہ یہ وہ فرشتہ ہے جو اس سے پہلے کبھی زمین میں نہیں اترا. خصوصیت کے ساتھ خاص فرشتے کے ذریعے سورہ فاتحہ اترا. اس کی فضیلت کے اندر یہ بات بھی ہے. اب اس کی فضیلت کے اعتبار سے یہ بات بھی سمجھ لیجئے، جس کو ہم نے چھوڑ دیا، فاتحہ فاتحہ کی رٹ تو لگاتے ہیں، اٹھے فاتحہ بیٹھے فاتحہ، جس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، لیکن جس کا ثبوت ملتا ہے اس کو تو ہم چھوڑ دیتے ہیں.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اور یہ بھی مسلم کے اندر ہی آئی حدیث، کہ فرمایا کہ من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا القرآن، فرمایا کہ جو پڑھتا ہے نماز اور اس کے اندر قراءت میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا، فہی خداج ثلاثا، کہ اس کی نماز نقصان دہ ہے، نقص ہے، اس کے اندر کمی ہے، اس کے اندر کمی ہے، 3 مرتبہ فرمایا۔ تو ایسے وقت میں جب صحابی یہ روایت بیان کر رہے تھے، صحابہ کو یہ اشکال پیدا ہوا، وہ یہ کہ اگر ہم باجماعت مقتدی کی حیثیت سے امام کی آواز سن رہے ہیں تب بھی پڑھنا ہے؟ فرمایا کہ ہاں، اقرأ بہا فی نفسک، فرمایا کہ دل کے اندر پڑھو لیکن پڑھنا ہے۔ کیوں؟ انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول قال اللہ عز وجل۔ اس وقت حضرت ابو ہریرہ بیان کرنے لگے کہ یاد رکھو، ہر نماز کی ہر رکعت میں جہری سری کا مطلب جس میں بآواز بلند قرات ہوتی ہے، مغرب عشاء، اور جس میں آہستہ آواز سے، خفیہ آواز سے، اندرونی آواز سے، جو عصر اور ظہر، مغرب عشاء فجر جہری ہے۔ فرمایا کہ جہری ہو، سری ہو، نفل ہو، اسی طرح کیا ہے، سنت ہو، فرض ہو، مقتدی ہو، مامون ہو، امام ہو، ہر کوئی ہر رکعت میں اس کو پڑھنا ہے۔ تبھی تو صحابہ نے سوال کیا۔ ظہر کی نماز میں پڑھنے پہ صحابہ سوال ہی نہیں کرتے حضرت ابو ہریرہ سے، کیونکہ اس وقت تو آواز سنائی نہیں دیتی امام کی۔ سوال اس واسطے ہوا کہ جب امام خود پڑھے گا نا، اس وقت یہ پڑھنے پر خلل ہوگا نا۔ انہوں نے پوچھا اس واسطے کہ اگر ہم امام کے پیچھے رہیں، خاص طور پہ سوال کیا، انا نکون وراء الامام، فرمایا کہ ہم امام کے پیچھے رہیں گے؟ فرمایا کہ ہاں تب بھی پڑھو، اقرأ بہا فی نفسک، تب بھی پڑھنا ہی۔ کیوں؟ اب وضاحت کر رہے ہیں حضرت ابو ہریرہ، کہتے ہیں کہ انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول قال اللہ عز وجل قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ فرماتا ہے میں نے نماز کو میرے بندے اور میرے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے۔ اب یہاں نماز سے مراد کون سی نماز؟ فجر، ظہر، عصر، مغرب؟ نہ۔ نماز سے مراد رکوع سجدہ؟ نہ۔ نماز سے مراد دعائیں، مسنون دعائیں جو پڑھی جاتی ہیں نماز کے اندر؟ نہ۔ کیا نماز سے مراد ہے؟ نماز سے مراد فاتحہ ہے۔ اسی واسطے سورہ فاتحہ کا ایک نام صلاح بھی ہے، اور اس کی تفصیل اور بیان کر رہے تھے۔ فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ، جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، پہلی آیت پڑھتا ہے تو اللہ کہتا ہے قال اللہ تعالی حمدنی عبدی، میرے بندے نے میرے حمد کی۔ وَإِذَا قَالَ الرحمن الرحیم، تو قال اللہ تعالی، اللہ کہتا ہے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی، میری تعریف کی۔ وَإِذَا قَالَ مالک یوم الدین، تو قال اللہ تعالی، اللہ کہتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری مجد کی، میری تعظیم کی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین جب پڑھتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے پوچھا۔ یا رب، اسی لیے میں نے پہلے ہی بیان کیا تھا کہ تمام آسمانی کتابوں کا خلاصہ سمری قرآن مجید ہے، اور قرآن مجید کی سمری سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ کی سمری یہ آیت ہے جو سورہ فاتحہ کی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، سورہ نمبر 1 آیت نمبر 5۔ یہ ہے وہ تمام قرآن کا لب لباب خلاصہ، ایاک نعبد۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، بندے کے لیے وہ سب کچھ ہے جو اس نے پوچھا۔
فَإِذَا قَالَ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ، قال اللہ تعالی، اللہ کہتا ہے ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ خاص اللہ تبارک و تعالی بندے کے لیے کہہ رہا ہے، یہ پورا کا پورا جو اس نے دعا کیا اور میں وہ دوں گا اس کو جو وہ مانگا ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تک جو اس نے مانگا ہے۔ اللہ سیدھی راہ بتانا، ان لوگوں کی راہ جن پر انعام ہوا ہے ان کی نہیں ہے، جن پر غصہ ہوا ہے اور ان پر بھی نہیں ہے جو گمراہ ہوئے ہیں۔ اور متفق علیہ مفسرین کہتے ہیں کہ جو گمراہ ہوئے ہیں وہ نصارہ ہیں اور جو مغضوب علیہم ہیں وہ یہودی ہیں۔ ہمیں یہودی کی راہ بھی نہیں اور نصرانی کی راہ بھی نہیں۔ اور اسی طرح امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور دوسرے مفسرین کہتے ہیں کہ جو علم کے باوجود عمل نہیں کرتا امت محمدیہ میں، ان کی روش اصل میں یہودیوں کی سی ہے، اور جو بغیر علم کے عمل کرتے جاتا ہے، انداز بدعات میں پڑتا ہے، اس کی مثال یہودیوں کی نہیں نصرانیوں کی سی ہے جو گمراہ ہو گئے۔ ہماری امت میں ہماری اس امت میں اگر یہود و نصارہ کا ایکشن دیکھنا ہے، ڈیفرنٹ کرنا ہے آپ کو، کون صحیح راہ پہ، کون غلط راہ پہ، کون یہودیوں کی راہ پہ چلا گیا، کون نصرانیوں کی راہ پہ چلا گیا، تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، کیا بہترین تشریح فرمائی، یہ فرمایا کہ اگر کوئی علم رکھتا ہے عمل سے کوڑا ہے، جہاں اشارہ ہے علماء سو، جو برے علماء، جو دراصل کیا ہے علم رکھتا ہے عمل میں کوڑا ہے، عمل نہیں کرتا، یہ دراصل مشابہۃ للیہود، یہ یہودی صفات ہیں جو آئے ہیں امت مسلمہ کے اندر ان علماء کے پاس جو عمل سے خالی، نماز جا رہی ہے خطبہ ان کا شروع، کیا ہو رہا ہے کھیر پھوریں کی دعوت لیکن گھٹ، وہ کبھی نہیں جاتی، ادھر کیا ہے عرس چل رہا ہے، ادھر نمازیں جا رہی ہیں، لیکن عوام کو سکھایا جا رہا ہے کہ اس میں بیٹھو۔ کتنے علماء ہیں جو صریحاً لوگوں کو غلط راہ بتاتے ہیں، شرک و بدعات بتاتے ہیں، حالانکہ ان کو معلوم ہے کہ یہ شرک و بدعت ہے، پیسہ جیب بھرنے کے لیے۔ تو جو عمل نہیں کرتا علم ہے تو وہ یہود کے مشابہ ہے، اور جو علم نہیں ہے عمل کرتا ہے، آج دیکھیے عوام کا حال یہی ہے، فرض نہیں پڑھتا گن گن کے رکھتا، شب برات آئی تو پڑھیں گا کہتے انہیں، پورا ملا کو حساب کر کو عمر خزا کہتے، کون بنائے یہ سب؟ عبادات لگے ہوئے ہیں۔ اسی طرح دیکھیے درود اللہم صلی، درود ابراہیم وہ نہیں پڑھتا، درود تاج کہتے، درود فاس کہتے، کیا پتہ نہیں کیا کیا درودیں بنا کے رکھے ہوئے ہیں، اور وہ درودیں سب پڑھتے رہتے ہیں، حالانکہ وہ درودیں ثابت ہی نہیں ہیں۔ درود ہے تو درود ابراہیم ہے۔ اسی طرح کیا ہے عبادات میں وہ عبادتیں جو خرافات ہیں، بدعات ہیں، ان کو لے لیا کرتے رہ کر عمل نہیں، یہ مشابہۃ للنصارى، یہ نصرانی جو ہے نا ان کے مشابہ ہے۔ وہ بھی محبت میں کیا کیا، اللہ نے جو تکالیف اور جو عبادتیں دی نہیں وہ اٹھا کے ڈال لیا اپنے اوپر۔ اللہ کہتا ہے کہ وَرَهْبَانِيَّةً نِبْتَدَعُوهَا، بدعت انہوں نے ایجاد کی، ما کتبناہا علیہم، ہم نے ان پر کیا نہیں کیا تھا، لکھا نہیں تھا، حکم نہیں لاگو کیا تھا، الا ابتغاء رضوان اللہ، اللہ خود گارنٹی دیتا ہے اللہ کی رضا کے لیے کیے، یہ اللہ خود کہتا ہے، لیکن ہے بدعت کیوں؟ اللہ کا جو رسول ان کے لیے آیا تھا انہوں نے نہیں سکھایا تھا۔ یہ ایسے بہت سے ہمارے عوام کے کیا ہیں مسلمان بھائی ہیں جو واقعتاً نیت بہت اچھی اللہ کے لیے ہی کرتے ہیں، لیکن کیا کیا جائے رسول سے ثابت نہیں ہے۔ یاد رکھیے جو رسول سے ثابت نہیں ہے، سیل رسول کی نہیں لگے گی، تو پھر کیا ہے تمہارے پاسپورٹ ہونے کے باوجود بھی ویزا نہ ہونے پر تم انٹری نہیں دے سکتے۔ پاسپورٹ لا الہ الا اللہ ہے، لیکن ویزا تو کیا ہے محمد الرسول اللہ ہے، اس پر مہر لگے گی نا، جب وہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہے۔
تو یہ حالت ہو گئی ہماری. تو اسی واسطے فرمایا اس میں دو تفاسیر یاد رکھ لیجئے. ایک کیا ہے، مغضوب علیہم یہود ہیں، ولضالین نصارہ ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہماری امت میں کون ہیں؟ علماء سو جو علم کے باوجود عمل نہیں کرتے، اور وہ عوام جو علم نہیں ہے عبادت میں لگے ہوئے ہیں. وہ یہود نصارہ کے اعتبار سے، یہ نصارہ کی پیروی میں ہے، یہود کی پیروی ہے. ان دونوں سے بچا، یہ ہم پوچھتے ہیں سورہ فاتحہ میں. اور اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اس کو دیا جو اس نے مانگا، لیکن ہم پڑھتے ہیں لیکن ہمیں وہ عطا نہیں ہوتا ہے. تو ہم مانگنے میں سچے نہیں ہیں. یہ بات ثابت ہو گئی رب دینے میں بالکل سچا ہے، رب کی بات اٹل ہے. مانگا تو دے گا ضرور، تم مانگنے میں سچے نہیں تھے، اس واسطے ہمیں ہدایت نہیں ملی. سمجھ کے، سوچ کے، پڑھ کے مانگتے، یا اللہ اہدنا الصراط المستقیم. آج بھی میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، اس ایپیسوڈ میں یہ لائیو جو سن رہے ہیں یا بعد میں کبھی سنیں گے، ان سب کو کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کوئی بریلوی ہوں، کوئی دیوبندی ہوں، کوئی دوسرا فرقہ ہو جو اس بات کو نہیں مانتے ہوں یہ درگاہ پرستی شرک ہے، بدعت خرافات کیا ہیں، اللہ کے رسول نے نہیں بتایا ہے، یہ سب گناہ کے کام ہیں، اس بات کو نہیں مانتے ہیں، پھر یہ میری تفسیر سننے کے بعد آپ ہاتھ اٹھائیں اور کہیں کہ اللہ اگر یہ جو کہہ رہا ہے، جاوید جو کہہ رہا ہے، جس کی تفسیر میں وہ دلائل کے ساتھ بتا رہا ہے، یہ حق ہے، یا ہمارے پیر اور باپ دادا نے جو کہا وہ حق ہے، وہ ہمیں ثابت کر دے اور ہمیں سیدھے راستے پہ بتا دے، تو اللہ کا وعدہ ہے ضرور سیدھے راستے پہ آپ آ جائیں گے. یہ اللہ کی گارنٹی ہے. تم سچائی کے ساتھ اصل میں اللہ تبارک و تعالی سے ہدایت مانگو، ضرور ملے گی، ضرور ملے گی. یہ نہ کہو کہ ہمارے شیخ نے کہہ دیا، ہمارے پیر نے کہہ دیا، بلکہ یہ کہو کہ ہمیں جو سچائی صحیح ہے اس کی طرف رہنمائی کر دے. بس اگر اس نیت کے ساتھ دعا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی جو صحیح راہ ہے آپ پر کھولے گا. کون سچا کون جھوٹا اللہ تعالیٰ اس کی تمیز دے گا. ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اللہ سے ڈرتے ہو تو اللہ تمہیں تمیز دے دیتا ہے، فرقان دے گا. باطل کیا ہے، حق کیا ہے، سمجھنے کی تمیز کو کہتے ہیں فرقان. فرقان ہونا ہے تمہیں. میں جو کہہ رہا ہوں، دوسرے جو کہہ رہے ہیں، ان میں سب کون سا سچا ہے، کہیں جا کر پوچھنے کی ضرورت نہیں. اللہ سے ڈرتے ہوئے دعا کرو، جو سچی بات ہے اللہ اس کی طرف رہنمائی کر دے تو اللہ کہتا ہے ہم ضرور رہنمائی کریں گے. ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.